ہیں، سیدہ ہیں، کبھی علی سے وصیتیں ہیں، کبھی اسماء سے وصیتیں ہیں، کبھی فضہ سے وصیتیں ہیں، کبھی زینب سے وصیتیں ہیں، کبھی حسین کو لپٹا کے رو دی، کبھی حسن کو سینے سے لگا لیا، کبھی ام کلثوم کو لپٹا لیا۔ اسی طریقے سے دن گزرتا رہا۔ شام کا وقت آیا، اپنے دونوں بچوں کی انگلیوں کو پکڑا، لے کر کے قبر پیغمبر پر آئیں، 2 رکعت نماز پڑھی، آواز دی بچوں یہیں بیٹھو، بچوں یہیں بیٹھو، ماں کے لیے دعا کرو۔ مغرب اور عشاء کے درمیان سیدہ دنیا سے گئی ہے، ماں کے لیے دعا کرو۔ بچے قبر پیغمبر میں بیٹھے ہوئے، اماں کے لیے دعا کرو۔ سیدہ گھر آئیں، سیدہ گھر آئیں، اسماء میں آرام کر رہی ہوں، جب تک میری آواز آتی رہے مجھ سے بولنا نہیں، اور جب میری آواز نہ آئے مجھے پکارنا، اگر میں جواب نہ دوں سمجھ لینا میں بابا کی خدمت میں چلی گئی۔ صحن خانہ میں چادر اوڑھ کے زہرا لیٹ گئی۔ تسبیح کی آواز ہے، زہرا سے بہتر تسبیح کون کرے گا خدا کی؟ تقدیس الہی کی آواز ہے، تحلیل الہی کی آواز ہے۔ اسماء کان لگائے بیٹھی ہے، ایک مرتبہ آواز کا آنا بند ہو گیا۔ اسماء نے پکارا سیدہ بنت مصطفیٰ، کوئی جواب نہ ملا۔ اب جو چادر ہٹائی من کا ڈھلا، حسنین دوڑتے ہوئے گھر میں وارد ہوئے۔ اماں، فضہ نے بات کو بدلنا چاہا، کہا تم سمجھتی ہو ہم کو پتا نہیں ہے؟ ارے ابھی حاتم کی آواز آ رہی تھی کہ سیدہ کے یتیم آ رہے ہیں۔ اپنے آپ کو ماں کے لاشے پہ گرایا۔ حسن کہتے ہیں اماں بولو اس سے پہلے کہ جان نکل جائے۔ حسین پیروں سے لپٹے ہوئے، اماں بات کیجئے اس سے پہلے کہ حسین کا دل پھٹ جائے۔ زہرا نے کوئی جواب نہ دیا، ننھے ننھے امامے پھینکے، دونوں بچے روتے ہوئے مسجد کی طرف دوڑے۔ باپ نے بچوں کو آتے ہوئے دیکھا، علی نے چہرہ پڑھ لیا، بچوں نے مر کر کے کہا واہ ابتا قد مات ابنا، اے بابا اماں دنیا سے چلی گئی، علی منہ کے بل زمین پر گرے۔ آئے زہرا کی وصیتیں پڑھیں۔ علی مسجد سے گھر آتے آتے کئی بار بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں آج علی اکیلا ہو گیا، آج علی تنہا ہو گیا۔ سیدہ کے جنازے کے سامنے آئے، اے بنت مصطفیٰ چلی گئی، علی کو اکیلا چھوڑ دیا۔ ارے اب تک جب مصیبت پڑتی تھی تو تم سے کہہ کے دل ہلکا کر لیتا تھا، اب علی کس سے کہے؟ وصیت نامہ نکلا جس میں پہلے شہادتیں ہیں، گواہیاں ہیں توحید کی، رسالت کی، نبوت کی، ساری گواہیاں۔ پھر آخر میں کہتی علی حنتنی وغسلنی وکفنی باللیل وصلی علی ودفنی باللیل، اے علی آپ مجھے حنوط کیجئے گا، آپ مجھے غسل دیجئے گا، آپ مجھے کفن پہنائیے گا، مگر رات میں۔ علی آپ مجھ پر نماز پڑھیے گا، آپ مجھے دفن کیجئے گا، مگر رات میں۔ میں نے دل کی مجلس میں جملہ کہا تھا، کچھ لوگ وہاں نہیں تھے، سن لیں۔ جناب سیدہ نے ایک وصیت کی کہ اے علی غسل کے وقت میرا کرتا نہ اتاریے گا، اسی کرتے کے ساتھ غسل دیجئے گا۔ وصیت علی جیسے معصوم شوہر سے ہے۔ ارے کیوں کہہ رہی ہیں؟ سیدہ جانتی ہیں کرتا ہٹے گا تو کیا ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے اس وصیت کا راز کب کھلا کہ یہ وصیت کیوں کی تھی؟ ارے زندان شام میں جب کرتا ہٹایا گیا، مولا نے غسل دیا، درمیان غسل علی چیخ کے روئے۔ اس سے پہلے کبھی علی کو ایسے روتے نہ دیکھا گیا، اور اس کے بعد بھی مولا کو کبھی ایسے روتے نہ دیکھا گیا۔
جنازہ تیار ہو گیا، کفن دے دیا علی نے، بچوں کو بلایا، آؤ بچوں ماں کا آخری دیدار کر لو۔ بچے آئے، ماں سے رخصت ہو گئے۔ میں دن میں پڑھ چکا، اب تکرار نہیں کرنا چاہتا۔ بچے ماں سے رخصت ہو لیے۔ اب اس کے بعد جنازہ اٹھنے کی منزل ہے۔ شاید کوئی ایسا ہی وقت رہا ہو، بس مجلس تمام ہو گئی، کوئی ایسا ہی وقت تھا جب جنازہ اٹھنے کی منزل آئی۔ سنیں گے آپ؟ کہتے اے حسن ادعو لی ابا ذر، اے حسن جاؤ ابو ذر کو بلاؤ۔ ابو ذر کہتے ہیں رات ہی رات گزر چکی تھی، کسی نے دق الباب کیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ اب جو باہر آئے تو کیا دیکھا؟ حسن دیوار سے سر لگائے رو رہے ہیں، ہاتھوں کو جوڑا، شہزادے آدھی رات میں خیریت تو ہے؟ کہتے ہیں چچا ابا ذر ارے چلو اماں کو دفن کرنا۔ انگلیوں پر گنے ہوئے لوگ ہیں جو سیدہ کے جنازے میں ہیں۔ آئے، زہرا کا تابوت اٹھا۔ اب یہ نہ پوچھو کہ علی نے زینب کو تابوت سے کیسے جدا کیا، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ زینب ویسے جدا نہیں ہوئی جیسے سکینہ اپنے باپ سے جدا ہوئی۔ جنازہ گھر سے نکلا، بچیاں گھر میں ہیں، حسنین ہیں، سلمان ہیں، ابو ذر ہیں، عمار ہیں، چند لوگ گنے چنے ہیں جو زہرا کے جنازے میں ہیں۔ علی کاندھا دیے ہوئے، ارے میری ساری محنت جا رہی ہے، میری ساری طاقت جا رہی ہے۔ مصلی پر لائے، مولا نے نماز پڑھی، نماز جنازہ ختم ہوئی، علی نے 2 رکعت نماز پڑھی، ہاتھ اٹھایا، آواز دی الہی ہادہی بنت نبیک فاطمہ اخرجتہا من الظلمات الی النور۔ زمین روشن ہوئی، ایک گوشے سے آواز آئی ابو الحسن الیہ الیہ، ادھر آئیے ادھر آئیے۔ خطابت نہیں ہے، میں تاریخ کے جملے عرض کر رہا ہوں۔ علی ادھر آئیے، زمین پکار رہی تھی، مولا آئے، زمین کو ہٹایا، ایک قبر آمادہ ہے سیدہ کے لیے۔ سیدہ کو علی نے قبر میں رکھا۔ کون ہے محرم سیدہ کے لیے؟ یا مولا کائنات ہے یا حسن و حسین ہے؟ کیسے قبر میں اتارے علی ابن ابی طالب؟ جنازے کو ہاتھوں پر لیا، لے کے شفیع قبر پر آئے، قبر سے ہاتھ برآمد ہوئے، لاؤ علی۔ میری امانت مجھے واپس کر دو۔ قبر میں سیدہ کو رکھ دیا۔ مجھے نہیں معلوم علی نے قبر پر مٹی کیسے ڈالی۔ ارے وہ چہرہ جس کو دیکھ کے مولا کو سکون ملتا تھا، اب علی اسے دیکھ نہ سکیں گے۔ قبر سے مخاطب ہوئے، آواز دی عرض استودعتک امانتی ودیعتی، اے قبر میں اپنی امانت کو تجھے دے رہا ہوں۔ قبر سے آواز آئی، اے مولا مطمئن رہیے۔ بس آخری جملہ میرے عزیزوں، اور جب یاد آئے تو رو لینا۔ آخری جملہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ دفن کر دیا، دفن کر کے قبر پیغمبر کی طرف علی بن ابی طالب نے دیکھا، آواز دی السلام علیک یا رسول اللہ، انی وعن ابنتک الناظلۃ فی جواری السریعۃ اللحاق بک، اے رسول خدا آپ پر سلام ہو میری جانب سے اور آپ کی اس بیٹی کی جانب سے جو آپ کے پاس بہت جلدی آ گئی۔ اور اس کے بعد مولا کے جملہ سنیں گے، مولا کس طریقے سے کہہ رہے ہیں، آواز دیتے ہیں لقد استرجعت الودیعہ وأخذت الرہینہ، امانت واپس ہو گئی، رہن کو دے دیا گیا۔ اما حزنی فسرمد، اب میرا غم و اندو ہمیشہ کے لیے۔ اما لیلی فمسحد، اب میری رات
بس اس جملے کے لیے میں نے زحمت دی ہے، 2 جملے سن لو میرے عزیزو، بات تمام ہو گئی۔ مولا کے جملے ختم ہو رہے ہیں، بس 2 لفظیں۔ پیغمبر نے اپنی وفات کے نزدیک، اندہ قرب وفات، یہ لفظ ہے روایت کا، اپنی وفات کے نزدیک پیغمبر نے علی کو بلایا، مولا کائنات آئے، سیدہ کو بلایا، سیدہ قریب آئیں، پیغمبر نے سیدہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دیا، وضع یدہا فی یدہ، سیدہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں رکھا اور آواز دی، یا ابا الحسن ہذہ ودیعتی، ودیعت اللہ ہے وودیعت رسولہ محمد فاحفظھا، اے علی یہ اللہ کی امانت ہے، اے علی یہ اللہ کی امانت ہے، اے علی یہ اللہ کے رسول کی امانت ہے، علی اس امانت کی حفاظت کرنا۔ امانت مولا نے لے لی، ابھی 95 دن گزرے نہ تھے کہ علی قبر تک امانت کو لائے، لا کر کے کہتے ہیں لقد استرجعت الودیعہ، آج امانت واپس ہو رہی ہے۔ امانت کے لیے شرط یہ ہے کہ جیسی لو ویسی واپس کرو۔